بخار میں السلام علیکم کے ساتھ السلام علیکم، بات کریں جناب. جی صاحب کون بول رہے ہیں؟ جی سید خرم عباس بول رہا ہوں جی. خرم عباس بھائی، آپ بیچ میں اٹک کر رہ گئے بھائی. الحمدللہ الحمدللہ. بس جی نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ ادھر اس کے. دن بھی کال کٹ گئی، وہ اس دن بھی کال کٹ گئی ہماری. اور سنا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا حکم ہے بھائی؟ سر حکم تو یہ ہے کہ یہ جو فدق کے حوالے سے جو حدیث ہے، یہ جو ہمارے بخاری اور مسلم میں، اس کی سند جو آگے اگلے الفاظ ہے فحجرت فاطمہ فلم تکلمہ اور وغضبت فاطمہ، جو اس کے علاوہ جتنی بھی طرق ہیں اس میں یہ الفاظ نہیں، اور یہ بھی روایت متصل نہیں ہے. تو اس کا متصل روایت حضرت عائشہ سے یہ متصل نہیں، یہ زہری کے کہیں سے متصل نہیں ہے. کیوں متصل نہیں ہے؟ سند آگے لکھا ہے. دیکھیں میں روایت دکھا دیتا ہوں. ابھی سنو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ متصل نہیں ہے بھائی. میں کہہ دوں نا کہ اب آپ جو ہیں، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. اسلام آباد کس ملک کا دارالخلافہ ہے؟ اسلام آباد کس ملک کا دارالخلافہ ہے؟ کیپٹل ہمارا کس ملک کا؟ پاکستان کا. نہیں پاکستان کا نہیں ہے. اسلام آباد دارالخلافہ ہے ملائیشیا کا. یہ مثلا انسان مقابرہ کر لینا، جو چیز سامنے ہے سب جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہے. تو آپ کی بات اسی طرح ہے. یہ کتاب ہے بخاری میں، یہ کتاب بخاری ہے. اس کی سب احادیث بالاجماع صحیح ہیں آپ کے علماء کے نزدیک. یہ بخاری چابدار احیاء تراث العربی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا ابھی میں نے دکھا دیا کہ سب بالاجماع صحیح ہے. صفحہ نمبر 749، حدیث نمبر 4240 4241. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. یہ حدیث ہے، اس کی سند ہے. اب مجھے آپ بتاؤ، اگر اس حدیث میں انقطاع ہے تو آپ مجھے کسی عالم کا کتاب بتاؤ، موجودہ علماء کا نہیں. 1444 آ رہا ہے نا، 1420 تک آپ مجھے بتاؤ کہ کسی عالم نے، کسی محقق نے کہا کہ اس میں انقطاع ہے. اتنے لوگوں نے بخاری پہ سینکڑوں شروح لکھے گئے، کسی نے کہا کہ اس میں انقطاع ہے، کسی میں نے کہا کہ اس حدیث میں ضعف ہے. مجھے بتاؤ بھیا، کس نے بولا اس میں انقطاع ہے کہ اس میں کالا؟ کہاں پر؟ میں نے سند آپ کو دکھایا ہے، سند بھی دکھایا ہے، سند بھی متصل ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس میں انقطاع ہے. بسم اللہ، آپ کتے آگے نا پیچھے؟ ہاں وہ آگے بھاگ جاؤ بھائی، کتے آگے بھائی، وہ بھاگ جا، پکڑ لیں گے. نہیں بات یہ ہے کتوں سے دوستی ہو، آپ کو نہیں چڑھتے ہیں کتے، ان کو نہیں چڑھتے. نہیں جی، ہمیں کیوں چھیڑنا؟ جب ان سے دوستی ہے آپ کی، جب ان سے دوستی ہے تو آپ کو کیا چڑھیں گے؟ غیروں کو چڑھیں گے نا. نہیں اچھا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ متصل روایت ہے، انقطاع نہیں ہے. تو ابھی میں دیکھیں، ابھی میں کہتا ہوں نا، میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، سند یہ ہے. آپ کہتے ہیں اس میں انقطاع ہے، مجھے بتائیں کہاں انقطاع، کس جگہ پر؟ اچھا اس کی پھر پوری روایت پڑھیں تو پھر اس میں تو پھر یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام نے ان کی بیعت بھی کی ہے. ہاں اس میں وہ روایت ہے، اس میں ہے وہ 6 مہینے کے بعد مرضی سے نہیں، مجبوری میں. وہ عائشہ کا قول ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس قسمت کو نہیں مانتے. لیکن ہمارا جو موضوع ہے فدق ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فدق ان سے چھینا گیا، انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ ناراض ہو گئے، دربار سے ناراض ہو گئی، اور انہوں نے خلیفے سے پھر کبھی بات نہیں کی، اور غضبناک، اور ان کا غضب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے، اور وہ اسی حالت میں دنیا سے وفات پا گئی. تو یہ تو ثابت ہے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں بیعت والی بات ہے، وہ بیعت بھی جو ہے نا، بیعت اس طرح ہے، وہ مجبوری سے. عائشہ نے کہا کہ انہوں نے مجبوری سے بیعت کی بات 6 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ مان بھی لینا. اگر کوئی شخص مجبوری سے کوئی کام کرتا ہے تو اس سے ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں ہوتی. ابو بکر کی اگر خلافت صحیح ہوتی تو پہلے ہی دن امیر المؤمنین علیہ السلام یا دوسرے ہی دن ان سے بیعت کر لیتے. وہ تو 6 مہینے کے بعد عائشہ نے کہا اس حدیث میں، اور ٹھیک ہے نا، تو یہ خود دلیل ہے کہ اس کی خلافت باطل ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت غار ہے، آیت غار کو چھوڑا. ہاں الحمدللہ آپ موضوع بدل دیا نا انہوں نے. پھر اب کبھی نہیں کہنا کہ اس میں انقطاع ہے. پھر کبھی نہیں کہنا کہ اس میں انقطاع ہے. یہ ہمیشہ آپ کے لیے باب بند ہو گیا. مان لیا کہ سند بھی متصل ہے اور انقطاع بھی کچھ بھی نہیں. یہ سب پتہ نہیں کون سے جھوٹے علماء کو آپ سنتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں. سن تو لینا، ہم نے خود پڑھی ہے، اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں. ہاں تو بتانا نا. تو اگر آپ نے پڑھی ہے، آپ نے تحقیق کی ہے، میں نے سند آپ کو دکھا دیا، آپ بتا دیں انقطاع کہاں پر ہے. میں نے تو سند دکھا دیا، بتاؤ انقطاع کہاں پر؟ اس کا انقطاع دوسری روایت میں آپ کو ثابت کر دیں گے، جو اسی کی دوسری روایت. تو انقطاع ثابت کرو نا، ہم اسی لیے منتظر ہیں. انقطاع ثابت کرو، بسم اللہ، انقطاع ثابت کرو. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کسی عالم کا قول دکھاؤ نا. دوسروں کو کیوں نظر نہیں آیا؟ اتنے سینکڑوں لوگوں نے بخاری پہ شرح لکھی، مسلم میں، ان کو نظر نہیں آیا.
مسلم بن شرف النووی کو نظر نہیں آیا؟ احمد ابن علی ابن حجر الاسقلانی کو نظر نہیں آیا؟ محمود ابن احمد عینی کو نظر نہیں آیا؟ اسقلانی صاحب نے انہوں نے ارشاد الساری لکھا، انہوں نے اتنے لوگ، ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں بھی ہے، اس انہوں نے ان کو کسی کو نظر نہیں آیا، کسی کو نظر نہیں آیا، آپ کو نظر آ گیا کہ اس میں انقطاع؟ یہ بات آپ ایک منٹ قبلہ سن لے، میری بات آپ کی ساری سن لی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس روایت میں بظاہری جو لفظ ہیں اس سے سند پوری آ رہی، اس میں اس کا لفظ نہیں آیا، وہ دوسری روایت سے ہم اس کو قیاس کر رہے تھے۔ دوسری روایت بتا سنا دو، سن لیجیے، وہ آپ کو ابھی میں گھر سے باہر نکلا ہوں، وہ سامنے متن ہوگا تو پھر سناؤں گا۔ واپس گھر چلے جاؤ نا، واپس گھر چلے جاؤ، لے کے آ جاؤ، میں آپ کو ہولڈ پہ رکھتا ہوں، تم جا کے لے کے آنا، تم کتاب میں منتظر ہوں۔ نہیں وہ متن لے کے آنا، کس حدیث کی بات کر رہے ہو؟ دو حدیث ملا کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس میں انقطاع ہے، وہ جا کے لے کے آؤ، میں منتظر، میں ہولڈ ہوں۔ اب 2 منٹ کے لیے میری بات تو سن لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، میں کہہ رہا ہوں غلط بات نہیں کر رہا آپ سے، آپ بھائی آپ کو سچ بات کر رہا ہوں، میں نے بہت غلط بات کی ہے کہ اس میں انقطاع ہے۔ نہیں میں نے پڑھا ہے تو آپ کو بتایا نا، تو اس لیے اچھا چلیں جا کے لے کے آؤ نا، میں آپ کو جا کے لے کے آؤ دوسری روایت تاکہ پتہ چلے انقطاع ہے اس میں۔ اچھا اللہ یاری صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے آئے ہوئے مہمان گھر میں، پتہ ہے میں آپ بھائی ہیں نا بڑے، تو مہمان کے سامنے بات نہیں کر سکتے؟ وہ سارے سوئے ہوئے ہیں جی۔ اچھا سوئے ہوئے، تو کتاب باہر لے کے آؤ نا بھائی، کتاب باہر لے کے آؤ، ادھر اندھیرے میں پڑھیں گے ہم۔ اچھا بات سنیں نا میری، کوئی وہ نہیں ہے للٹین بولتے، کیا بولتے للٹین، وہ لے کے آؤ نا، کوئی لائٹ وغیرہ ہے نہیں وہ گھر کے باہر؟ اچھا قبلہ موت، اچھا 2 منٹ میری بھی سن لینا۔ اب کہتے ہیں گھر میں مہمان ہے، لائٹ نہیں ہے، اچھا لالٹین بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، لالٹین بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اگربتی وغیرہ کچھ موم بتی کچھ بھی نہیں ہے میرے۔ چلیں آئے غار میں کیا ہو گیا بھائی، اس میں تو آپ بھاگ گئے، آئے غار میں۔ اچھا نہیں آئے تھے غار میں اس دن، نہیں یہ آپ کو بعد میں جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی قیامت تک آپ جواب نہیں دے سکتے، کیوں حق نہیں مانتے بھائی آپ؟ حق سے کیا چڑھے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس پر لعنت جو پاک بی بی کا دشمن ہے، میں تو کہتا ہوں، میں تو مولا علی کے دشمن پہ بھی نہیں، وہ تو آپ، لیکن دشمن کو نہیں مانتے نا، جو جس نے دشمنی کی ہے اس کو تو آپ رضی اللہ کہتے ہو، جو دشمن ہے، نہیں وہ جو اللہ کے علم کے مطابق جو دشمن نہیں مانتے ہیں۔ ابو بکر کو ظالم مانتے ہو؟ ابو بکر نے ظلم کیا بی بی پر، مانتے ہو؟ آپ سن لے، میری بھی سن لے، جو اللہ کے علم کے مطابق بی بی کا، وہ حضرت علی کا دشمن ہے، اللہ کے علم کے مطابق وہ لانتی ہے۔ حسن حسین ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر نے اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کیا ہے نہیں کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کا حق، اب میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو ان کا حق غصب کرے گا، وہ بھائی ابو بکر نے، اچھا یہ بات بتاؤ، بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے جو غضبناک ہو گئی ہیں، ابو بکر کی خدمت کی وجہ سے، ابو بکر کی ظلم کی وجہ سے غضبناک ہو گئی؟ یہ غضبناک والے الفاظ تو ہم آپ کو کہیں گے نا کہ یہ ان کے نہیں ہیں، یہ تو آپ تو پھر ابو بکر کی، تو پھر آپ ظالم کو ظالم نہیں مانتے نا؟ وہ جو آپ کی صحیح کتاب میں بالاجماع موجود ہے، جس کو بی بی خود اپنا ظالم سمجھتی ہے، اپنے حق کا غاصب سمجھتی ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے غاصب، تو پھر یہ کہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جو اللہ کے علم میں ظالم ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو دی ہے، وہ نبی کی زوجہ نہیں ہے؟ ان کو کیا دیا میں نے؟ ہاں مجھے یہ بتا، نہیں ان کا مالی وراثت میں حصہ کوئی نہیں ہے؟ فقہ اسلام میں، فقہ اہل بیت علیہ السلام میں ازواج کو جائیداد سے کچھ نہیں ملتا، ان کو ملتا ہے 1/8 حصہ، اور باقی سب اولاد کا حصہ ہوتا ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 خواتین ہیں، 9 زوجے ہیں۔ تو اب بات سنو بھائی، پہلے بات سنو، ازواج کا حق کتنا بنتا ہے؟ 8 میں سے 1 کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 25% جو ہے 1/4 ہے، 25% کو آدھا کرو یعنی 12.5%، 12.5% یہ بنتا ہے 1/8۔ یہ 1/8 کو آپ تقسیم کریں 9 پر، 12.5 کو آپ تقسیم کریں 9، اس کو وہ بنے گا 1.2، یعنی عائشہ کا حق کتنا بنتا ہے میراث میں سے؟ 1.2 یا 1.3%، اس سے زیادہ نہیں بنتا عائشہ کا حق۔ سب ازواج کو ملا دیں، وہ بات سنو بھائی، سب ازواج کو ملا دو، اکٹھے کر لو 9 کے 9، ان کا حق بنتا ہے 12.5%، اور وہ بھی جائیداد سے نہیں ملے گا ان کو، یعنی گھر نہیں ملے گا، باغ نہیں ملے گا، زمین نہیں ملے گی، ان کو دوسری چیزیں مثلا کپڑے ہیں، پیسے اگر بچے نقد میں سے مل جائے گا۔ جائیداد میں سے ازواج کو کیا ملے گا؟ جائیداد میں سے اس کا قیمت دیں گے، یعنی بی بی سلام اللہ علیہ عائشہ کو فدق کی جو قیمت ہے اس میں سے 1%،
یا 1.2% نقد کے طور پہ وہ دے دیں گے. یہ بقیہ ازواج کو سیدھا 12.5%. باقیہ سب کے سب جو ہے بی بی کا حق بنے گا. لیکن وہ تو میراث ہی نہیں تھی, وہ تو ہبہ تھا بی بی سلام اللہ علیہا کو. بہرحال یہ ہے, سمجھ میں آئی نا بات آپ کے. ازواج کا یہ حکم ہے, ازواج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں ہے سوائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, جن کا حق بنتا ہے 87.5%, 87.5. سب ازواج ملا کے 12.5%.